الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رجب کے مہینے کے یہ آخری ایام ہیں اور شعبان کے ایک مہینے کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مبارک مہینے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس طرح اہتمام فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے سے ہی مسلسل روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نفل روزوں کے متعلق کوئی مقررہ معمول نہیں تھا، چند معمولات تھے، ان کے علاوہ باقی کوئی چیز مقرر نہیں تھی۔ جیسے پیر کا روزہ آپ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ خاص مواقع تھے، جیسے عاشوراء کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ عام دنوں میں آپ کا کوئی معمول مقرر نہیں تھا۔ روایات میں ہے کہ کبھی آپ نفل روزوں کا اہتمام فرماتے تو مسلسل نفل روزے رہتے، یہاں تک کہ یہ خیال ہوتا کہ اب آپ روزہ ترک نہیں فرمائیں گے۔ پھر نفل روزوں کو ترک فرما دیتے تو خیال ہوتا کہ اب روزوں کا اہتمام نہیں فرمائیں گے۔ البتہ شعبان اور رمضان یہ 2 مہینے ایسے تھے کہ جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا تھا، اور ان 2 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ امت کے لیے البتہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر شعبان میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیں تو شعبان کے شروع کے 15 یوم میں روزوں کا اہتمام کر لیں، باقی بعد کے 15 دنوں میں مسلسل روزے نہ رکھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری ہو جائے اور رمضان کے فرض روزے متاثر ہو جائیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ رمضان کا جو استقبال فرماتے تھے وہ اپنے اعمال میں اضافے کے ذریعے سے فرماتے تھے۔ اب ہمارے معاشرے میں استقبال رمضان کے جلسے ہونے لگے ہیں، اور ضرورت بھی ہے، کسی نہ کسی درجے میں فائدہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے تذکیر اور نصیحت ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، مگر ہمیں اس بات کو ذہن نشیں کرنا چاہیے کہ اصل استقبال اپنے اعمال کے ذریعے سے ہے۔ اعمال کا ایسا اہتمام کیا جائے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے اور باقی معمولات تو آپ کے تھے ہی تھے،
شب بیداری کا آپ کا معمول تھا۔ اب ہم لوگ اپنے اعتبار سے جتنا اپنی توفیق ہو سکے حسب توفیق ہم کوشش محنت کریں کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر اور درست کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں اللہ نے روزے فرض فرمائے، اور روزوں کا مقصد اللہ نے تقوی بیان فرمایا۔ تقوی گناہ چھوڑنے کا نام ہے۔ ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑنے کی فکر کی جائے۔ روزوں کے اندر خاص طور پر حکم دیا گیا کہ زبان کے گناہوں سے اپنی حفاظت کی جائے۔ تو ہم اپنے کو عادی بنائیں ان چیزوں کا۔ یہ عبادتیں اللہ نے اس لیے مقرر فرمائی ہیں تاکہ ہمارا تزکیہ ہو، ہماری پاکی صفائی ہو۔ یہ روزے اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، اس کی پاکی صفائی ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم روزوں کے آداب کا لحاظ رکھیں گے۔ بہرحال ہم لوگ حسب توفیق فکر کریں، کوشش کریں، محنت کریں کہ رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے بھی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، اور ہم رمضان کا اہتمام اور اس کا استقبال اس طرح سے کریں کہ رمضان کا جب مبارک مہینہ شروع ہو تو ہم اس کی صحیح قدر کرنے والے بن جائیں۔ ایک اہم پہلو جو ہمارے معاشرے میں ہے، قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ بازاروں کا مہینہ بن گیا ہے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو بازار آباد ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو سب سے زیادہ بازار اس وقت آباد ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل فکر پہلو ہے۔ لہٰذا ہم اپنے متعلق طے کریں، اہتمام کریں، اپنی ذات کے متعلق، اپنے گھر والوں اور اپنے افراد خاندان کے متعلق، کہ ہم اس مہینے کو بازاروں کا مہینہ نہیں بننے دیں گے۔ عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، نئے کپڑے پہننا کوئی سنت بھی نہیں ہے۔ سنت صرف اتنا ہے کہ اپنے پاس جو کپڑے موجود ہوں ان میں سے اچھے کپڑے آدمی عید کے روز پہنے۔ اگر کسی کے پاس پہلے ہی سے 2-4 جوڑے ہوں، 6-8 جوڑے ہوں، تو آدمی کو حکم یہ ہے کہ ان جوڑوں میں جو سب سے اچھا جوڑا ہو وہ عید کے دن پہنے۔ یہ سنت ہے۔ نیا ہو یہ کوئی سنت میں بھی شامل نہیں۔ باقی نیا کپڑا پہنے آدمی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ منع ہے، نہیں پہن سکتے آپ۔ نیا میسر آیا، نیا پہن لیا، لیکن اسے ایک نئے جوڑے کپڑے کے لیے ہمارا اور خاص طور پر ہمارے گھر کی عورتوں کا پورا رمضان متاثر ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا بھی، بچوں کا بھی، نوجوانوں کا بھی، اور پورا رمضان بس اسی فکر میں ہے، کپڑے نئے ہوں، سامان نئے ہوں، اور پھر اسی کے نتیجے میں بازار بھرے ہوئے ہیں۔ انسان کو سال میں کچھ جوڑوں کی ضرورت تو رہتی ہے، تو نیا کپڑا بنانا ہو ٹھیک ہے بنا لیجئے، مگر اب ایک بات یہ طے کر لیجئے، بالخصوص جن لوگوں کو اللہ نے مالی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے ان کو، وہ فی الفور اب یہ طے کریں کہ وہ اپنے گھر والوں کو جا کر کہیں گے کہ رمضان کے لیے جو کچھ خریداری کرنا ہے وہ خریداری ابھی کر لی جائے۔ اور یہ ماحول ہم بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں سے کہنا نہیں ہے، اپنے متعلق طے کر لینا ہے کہ بھائی ہماری یہ جو ضروریات ہیں، کیونکہ کپڑوں کی ضرورت تو ہے ہی ہمیں، اور بچوں کے لیے لینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، بچوں کو خوش کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، تو ایک درجے میں بچوں کی ضرورت زیادہ ہے، اور ہم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہے کپڑوں کی اور دوسری ضرورت کی چیزوں کی۔ تو لہٰذا ہم یہ طے کریں کہ ہم یہ کام رمضان میں نہیں کریں گے، بلکہ جتنا ہو سکے یہ کام رمضان کے مہینے سے پہلے ہی کریں گے۔
تو نیا اسٹاک نہیں آیا، نہ صحیح، پرانا ہی صحیح. اور ویسے بھی آج کل کون سا پرانا ہے، الحمدللہ اس قدر فراوانی ہے، اس قدر چیزیں ہیں بازاروں میں کہ کچھ پوچھیے مت. لہٰذا اب ہم یہ کریں کہ ہم اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں. بالخصوص ہماری عورتوں کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. رمضان کے مہینے میں بھی سب سے قیمتی وقت آخری عشرہ ہے. رمضان کا آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے. رمضان کی فضیلت ہے شب قدر کی وجہ سے. شب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش فرمائی، پہلے عشرے میں نہیں ملی، دوسرے عشرے میں نہیں ملی، تیسرے عشرے میں ملی. تو پھر آپ نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر سال تیسرے عشرے میں یعنی آخری 10 دن آپ اعتکاف فرماتے تھے. آپ مسجد سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے. آپ نے اس کا اہتمام فرما لیا. اور آج تک بھی حرمین شریفین میں وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اطراف کے بھی جو عرب ہیں مقامی، وہ آخری عشرے میں حرمین شریفین میں بہت اہتمام سے آ کے اعتکاف کرتے ہیں. دور سے جانے والے تو جاتے ہی ہیں عمرے کے لیے اعتکاف کی بھی نیت کر کے، مگر وہاں اطراف میں قریب کے لوگوں کا بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ آخری عشرے میں آ کے اعتکاف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا تسلسل ہے. تو بہرحال آخری عشرہ اصل عشرہ ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آخری عشرے کا کیا حال ہے. تو آخری عشرہ سب سے زیادہ بازاروں کا عشرہ بنا ہوا ہے، بالخصوص ہماری عورتوں کا. ساری فکریں، سارا وقت اسی میں لگ رہا. اصلاح صرف گفتگو سے نہیں ہوگی، اصلاح عمل سے ہوگی. اس لیے آج کی گفتگو کا حاصل بس یہ ہے کہ ہم رمضان کی اس پہلو سے تیاری کر لیں جو ہمارے معاشرے کے اندر قابل توجہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں گزرے گا، ہماری عورتوں کا بھی نہیں گزرے گا. اور بالخصوص جن کو اللہ نے گنجائش دی ہو وہ فی الفور اقدام کریں. اور یہ طے کر لیں، گھر والوں کو بتا دیں کہ بھئی جاؤ ابھی خریداری کرو، جو کچھ کرنا ہے 2 جوڑے 4 جوڑے، مگر رمضان سے پہلے ختم. اور رمضان کے مبارک مہینے میں بازاروں کے چکر نہ لگائیں. اگر ہم چاہیں تو ماحول بن سکتا ہے، اور الحمدللہ کچھ شعور آ بھی رہا ہے، اگرچہ کہ وہ مجموعی اعتبار سے بہت تھوڑا ہے، مگر الحمدللہ پہلے کی بنسبت ہے. لہٰذا ہم اس کو بڑھائیں، اس میں اضافہ کریں تاکہ ہمارا ماحول اور بن جائے. اور اس میں خود کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی، جو مسلمان تاجر ہیں ان کے لیے بھی بڑی سہولت ہے، ورنہ ان کا رمضان تو پورا کا پورا انہی چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے. اور بڑی مشکل سے وہ کچھ تراویح شبینوں میں پڑھ لیتے ہیں اور فرض نمازیں ادا کر لیتے ہیں، باقی پورا وقت اسی میں لگ جاتا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسوں سے نہیں کرتے تھے استقبال، اپنے عمل سے کرتے تھے. لہٰذا ہم بھی اعمال کا اہتمام کریں، اور جو چیز ہمارے رمضان کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے، یعنی ہماری خریداری اور بازاروں کی مصروفیت، ہم اس پر کنٹرول کریں اور ہم پہلے ہی سے منصوبہ بندی کر کے اس کام کو پہلے سے نمٹا لیں، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارا دل و دماغ بازاروں میں نہ رہے اور ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں اور اللہ کی عبادت میں گزار سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور مقبول رمضان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.